بیروت کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر حسن نصر اللہ کا جو بیان جس کے بارے میں نے انٹرو میں کہا تھا وہ بہت اہم ہے، اور وہ اہم اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے بہت ہارڈ انداز کے اندر وہ کہا ہے کہ ہم بلا کسی شرائط کے جو جنگ شروع ہوگی اس کا اشارہ انہوں نے دیا ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس لیول کی جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ والے جو الفاظ ہیں، یہ جنگ کا رخ کس طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے کہ جب لبنان کے ساتھ ان کا کلیش ہوا تھا اسرائیلی فورسز کا، تو اسرائیلی فورسز کو بہت نقصان ہوا تھا وہاں پہ۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر جب ایک غزہ کے اندر ایک ایکٹیو ان کو اس طرح کی وکٹری نہیں مل رہی جس طرح سے یہ لوگ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری کیجولٹیز ہوئی ہیں جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا فرنٹ وہاں پر کھلے جس کو اب برداشت کرنے کے لیے ان کے پاس مینز نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اسلحہ ہے بیسکلی، اب جیسے یوکرین کے اندر جو کلیشز چل رہے تھے، یورپ نے بہت عرصے تک یوکرین کو سپورٹ کی، ویپنس دیے، لیکن ان کے ویپنس جو ذخائر تھے وہ ڈپلیٹ ہونے شروع ہوئے۔ پھر انہیں پاکستان اور دوسرے ممالک ساؤتھ سے بات کی کہ بھئی آپ ذرا سے میانمار سے کہا کہ آپ اپنے ایکسٹرا جو ایمونیشنز ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا۔ تو اب بھی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ کہ جو اس کے اپنے ذخائر ہیں وہ تو ڈپلیٹ ہوئے ہیں، پھر یو ایس نے اس کو سپورٹ دی کہ بھئی جو ہمارے ریزروز رکھے ہوئے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسٹریٹجک ریزروز ہمارے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود یو ایس نے اور ان کو پیسہ دے کے آپ یہ پیسہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس سے جو مرضی لے لیں اور ہم اپنے پاس، لیکن دنیا کے اندر اس طرح سے پروڈکشن لائن کیچ اپ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو ان کے پاس وہ نہیں ہے، لائک بیسکلی دے ول ناٹ ہیو ایمونیشن ٹو رن آل دی آپریشنز، ٹھیک ہے۔ ابھی انہوں نے یہ سارے محاذ یعنی کہ ایک ساتھ نہیں کھول سکتے ان کے لیے اسٹریٹجکلی یہ انپریپیئرڈ ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ بہانے دوسرے بنائیں گے، لیکن بیک اینڈ پہ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ لبنان نے بہت سیریس لیا اس کو، خاص طور پہ حزب اللہ نے بہت سیریس لیا اس کو۔ لینا بھی چاہیے۔ دیکھیں ان کا یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ ہم، حالانکہ یہ خود آکیوپائنگ فورس ہے اور ان کو ریزسٹ کرنا لیگلی انٹرنیشنل لاء کے اندر اس کو لیگلی ریجسٹ کیا جا سکتا ہے، آپ ٹھیک ہے، لا بیک کرتا ہے اس کو۔ یہ تو خود آکیوپائنگ فورس ہے، یہ کیسے کسی دوسرے کی جگہ پہ جو ہے نا آپ کسی سوورن کنٹری کے اندر جا کے جو ہے نا آپ حملہ کریں؟ آپ نے عراق میں بھی کیا، آپ نے سیریا میں بھی کیا، آپ لبنان میں بھی کر رہے ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک میں تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس طرح سے کرتے رہیں، لیکن دوسرے جو ہیں جو لیگلی کر سکتے ہیں ان کو آپ چو بھی نہیں کرنے دیتے؟ بھائی یہ انہوں نے تو نا ایکٹ آف وار کیا ہے، یہ وار کرائم ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، حالانکہ آپ سب سے بڑے کرمنل ہیں۔ آپ سب سے بڑے کرمنل ہیں۔ آپ نے جو ہے نا اس پورے علاقے کو ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے صرف اپنے مفادات کے لیے، اور اب اس کے پیچھے یو ایس اور یو کے اور فرانس کے جو مفادات ہیں کہ یہاں پر کوئی جو ہے مسلم کیلیفیٹ یا نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی مسلم طاقت نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں جو ہے نا پرابلم ہو ایونچولی۔ تو اس انٹرسٹ کو فردر کرنے کے لیے آپ جو فساد مچا رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ کو کچھ کہے گی بھی نہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یو ایس سے جو اپنا جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک بحری بیڑا بھیجا تھا، وہ انہوں نے واپس کر لیا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ تھوڑا سا یہاں ہوتیز کی طرف سے بھی کافی 24 شپس پہ اٹیک ہوا، پھر جو یو ایس نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ تقریباً 34 کنٹریز کو لے کے آئے، یا اس میں سے بھی کم کر کے 12-15 کنٹریز کو لے کے آئے جو یہاں پر تھوڑی سی سیکیورٹی مینٹین کریں، وہ بھی اس میں سے بہت ساری کنٹریز بیک آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سعودی اور یو اے ای نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اسپین نے کہہ دیا کہ ہم، اٹلی اور اسپین نے کہہ دیا ہم نہیں آ رہے۔ تو ان کے لیے، اسرائیل کے لیے مینٹین کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا گلوبل سپورٹ لیں اور ہم ان فرنٹس پہ کام کریں، کیونکہ ان کو اسلحہ تو چاہیے، چاہے وہ یو ایس ان کو دے یا یورپ دے، اور ہر کنٹری کے اوپر پریشر ہے ابھی کہ اسرائیل کو اور مزید نہیں دیا جائے۔ یو ایس کے اندر تو پریشر ہونے کے باوجود بھی جو ہے گورنمنٹ ابھی دے رہی ہے، لیکن وہ کب تک چلتا ہے کچھ نہیں پتہ۔ اس سال الیکشن ہے وہاں پہ بھی، تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اب کون آئے گا وہاں پہ۔ اب جو ہے ٹرمپ کے آنے کے چانسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی بائیڈن تو بہت آسانی سے ہار جائے گا، تو بائیڈن کو، حالانکہ ایک ہی ٹرم ہوا ہے، تو اب اس کو وہ چینج کریں گے کہ بھائی نہیں، بائیڈن کو ہم نہیں لڑ سکتے، ٹرمپ تو اس کو ہرا دے گا آرام سے۔ حالانکہ وہاں پہ بہت سارے اسٹیٹس، ایک دو اسٹیٹس ہیں جنہوں نے
اس کو لڑنے بھی نہیں دے رہے ہم ٹرمپ کو کہ وہ نہ یعنی اس کے کاغذات انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آئی مین جو بھی ان کا پروسیس ہے میں اس کو ٹھیک ہے کرٹیسائز نہیں کر رہا. آئی مین جو لیگل ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گلوبلی جو سچویشن ہے وہ کس طرح سے جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہیں اپنے مفاد کو اور ایجنڈاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو بیروت میں ہوا ہے اور جو اس کے خلاف اس کے بعد سے بیان آیا اور جس طرح سے یو ایس کی جو ہے تھوڑی سی اس ایریا کے اندر اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور رشیا اور چائنا کا انفلوئنس تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, تو اٹس گونا بی انٹرسٹنگ کہ اب کیسا ہوگا. کیونکہ ابھی اسرائیل نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہمیں یہاں پر چائنیز میڈ ویپنس ملے ہیں غزہ کے اندر, تو اب یہ کیسے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ تو اگر ان کے پاس ہے تو اس کے مطلب لبنان کے پاس بھی ہوں گے. تو I mean یہ تو ان کے لیے تھریٹ ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے نا بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے, بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ, کیونکہ ان کا تو جو بیک بون ہے وہ تو امریکہ کی بیس پہ کر رہا ہے, اور امریکہ آپ کے سامنے کتنی تیزی سے ویکن ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو آگے جا کے کیسے فیس کے. یو ایس سے بھی ان کو بہت بڑا پریشر ہے کہ بھائی آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں. لیکن یو ایس کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں جو ایکسٹریم, وہاں پہ بھی بہت ایکسٹریم ہے, تو ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں, اسرائیل کو ہمیں ہر حالت پہ سپورٹ کرنا چاہیے. ہوتیز کے ساتھ ہم بہت آسانی سے لے رہے ہیں, ان کو بھی ہمیں بہت ایکسٹریم طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, اور لبنان میں بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے ہم جائیں گے, ہم کریں گے. I mean تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح کا مائنڈ سیٹ اسرائیل کے اندر بھی جو رائٹ ونگ ان کے کولیشن اس میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو we'll see how it goes in the future. ٹھیک ہے دانوی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف پروگرام. آج کا کافی لمبا ہوا, لیکن آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو ٹاپکس تھے ان کو ہم نے کور بھی کیا, اور جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہم, وہ آپ سب کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی. اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے اور ہمارا ساتھ بھی دیں گے. جاتے جاتے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمیں اس کاز کو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کئی بینر اسکرین پر آپ کی آ رہا ہوگا, تو آپ $1 سے لے کے جتنا بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بالکل ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ فائنینشلی سپورٹ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بھی اگر یہ پروگرام آپ شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے حلقہ احباب میں, تو بھی اس سے بھی ہمیں بہت ہیلپ ملے گی. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجیے, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا, تاکہ نوٹیفیکیشن اسی طرح کے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پروگرامات کے آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.